کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کوئی جنگی طیارہ دشمن کی نظروں سے، ریڈار سے بالکل غائب رہ کر کیسے اڑ سکتا ہے؟ جی، یہ تو بڑا دلچسپ سوال ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی طیارے B-2 اسپرٹ پر بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر۔ اچھا۔ اسے تو امریکہ کی غیر مری موت کی مشین بھی کہا جاتا ہے اور اربوں ڈالر کا بھوت جیٹ بھی۔ جی ہاں، یہ نام سنے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ یہ دستاویزات کیا بتاتی ہیں اس کے بارے میں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ تو ان ذرائع کے مطابق اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1980 کی دہائی میں۔ سرد جنگ کا زمانہ تھا اور شدید رازداری تھی۔ جی، وہ دور ہی ایسا تھا۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی تھی اس وقت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بنیادی مقصد تھا ایک ایسا جہاز بنانا جو دشمن کے سوویت یونین جیسے ملکوں کے انتہائی جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر جا سکے، بغیر پکڑے گئے؟ بالکل انڈیٹیکٹڈ، اور وہاں جا کر جوہری یا روایتی ہتھیار گرا سکے۔ تو یہ صرف ایک بمبار نہیں تھا، یوں سمجھے یہ امریکی طاقت کا، ان کی ٹیکنالوجی کی برتری کا ایک نشان بننے والا تھا۔ اور اس کو جو چھپانے کا طریقہ ہے وہ تو کمال لگتا ہے۔ ان کاغذات میں اس کے مشہور فلائنگ ونگ ڈیزائن کا ذکر ہے۔ جی، یہ شکل کیسے مدد کرتی ہے چھپنے میں؟ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ یہ جو فلائنگ ونگ ڈیزائن ہے نا، اس میں کوئی روایتی دم نہیں ہوتی، نہ کوئی الگ سے جہاز کا دھڑ یعنی فیوزلاج نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس سے ریڈار سگنل کو ٹکرا کر واپس جانے کے لیے کم کونے اور سطحیں ملتی ہیں۔ اچھا۔ لیکن صرف شکلی نہیں ہے، جیسا کہ مواد میں بتایا گیا ہے، اس پر ایک خاص قسم کا مادہ لگایا جاتا ہے، ریڈار جذب کرنے والا مادہ۔ یعنی کوئی خاص پینٹ؟ جی، ایک خاص قسم کی کوٹنگز یہ ریڈار کی لہروں کو واپس بھیجنے کے بجائے یا تو جذب کر لیتی ہیں یا ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ریڈار سکرین پر یہ بہت ہی چھوٹا نظر آتا ہے، شاید ایک پرندے جتنا یا اس سے بھی کم۔ ناقابل یقین۔ اور یہی صلاحیت اسے دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ علاقوں میں بھی بغیر کسی کے علم میں آئے داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ زبردست۔ اور اس کی کارکردگی کی جو اعداد و شمار ہے وہ بھی کچھ کم نہیں۔ جی بتائیے۔ دستاویزات کہتی ہیں کہ رفتار ہے ماک 0.95، یعنی آواز کی رفتار کے بہت قریب۔ جی ہاں۔ اور رینج بغیر ریفیولنگ کے 11,000 کلومیٹر سے زیادہ۔ بہت لمبی رینج ہے۔ 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے اور 40,000 پاؤنڈ وزن اٹھا سکتا ہے۔ اور اس وزن میں ہر طرح کے ہتھیار شامل ہیں۔ ہاں، جوہری ہتھیار تو ہیں ہی، ساتھ میں GDMs یعنی GPS گائیڈڈ بام اور دوسرے پریسیژن بام بھی۔ بالکل، اور یہ صلاحیتیں ظاہر ہے سستی تو نہیں آئیں۔ ہاں، قیمت کا ذکر بھی ہے۔ جی، جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق صرف 21 B-2 بنائے گئے ہیں۔ صرف 21؟ اتنے کم؟ جی، اور ہر ایک کی قیمت $2 ارب سے بھی زیادہ۔ $2 ارب فی طیارہ؟ جی ہاں، اس نے اسے تاریخ کا مہنگا ترین فوجی طیارہ بنا دیا۔ یہ تو واقعی بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو بہت زیادہ، لیکن شاید اس وقت ضروری سمجھی گئی، کیونکہ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ وہ واحد ٹیکنالوجی تھی جو دشمن کے اندر تک انڈیٹیکٹڈ جانے کی ایک طرح سے گارنٹی دے سکتی تھی۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں رہی، عملی طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ بالکل، مواد میں اس کے اصلی مشنز کا ذکر ہے۔ کوسوو میں 1999 میں۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا۔ عراق 2003، لیبیا 2011۔ جی، یہ سب اس کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ اور ایک بات جو مجھے بہت حیران کن لگی وہ اس کی پہنچ ہے۔ ہاں، وہ واقعی منفرد ہے۔ یہ امریکہ میں اپنی بیس سے، جیسے میزوری سے، اڑان بھر سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر بمباری کرتا ہے اور کئی گھنٹے مسلسل اڑنے کے بعد بغیر کہیں اترے واپس اپنی بیس پر آ جاتا ہے۔ بغیر اترے؟ مطلب ہوا میں ریفیولنگ ہوتی ہوگی؟ جی بالکل، فضا میں ہی ٹینکر طیاروں سے ایندھن لیتا ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک پہنچ ہے نا، یہ دنیا میں کسی اور بمبار کے پاس نہیں۔ تو مطلب یہ دہائیوں پرانا ہونے کے باوجود آج بھی اتنا اہم ہے؟ یقیناً، جیسا کہ ان دستاویزات میں واضح ہے، یہ آج بھی امریکی اسٹیلتھ بمبارڈ فلیٹ کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ اسے اپ گریڈ بھی کیا گیا ہے وقت کے ساتھ۔ جی ہاں، بالکل۔ اسے جدید ایویونکس یعنی جو طیارے کے الیکٹرونک اور نیویگیشن سسٹم ہوتے ہیں اور نئے ہتھیاروں کے نظام سے لیس کیا جاتا رہا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی واقعی اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ مستقبل میں اس کی جگہ کوئی نیا طیارہ لے گا؟ جی، مستقبل میں نیا B-21 ریڈر آئے گا۔ اس کا ذکر بھی ان ذرائع میں موجود ہے، لیکن B-2 کی جو میراث ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو خلاصہ کریں اگر اس سارے مواد کا، تو B-2 اسپرٹ صرف ایک طیارہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے، ایک بہت اہم اسٹریٹجک ہتھیار ہے، اور واقعی جیسا کہ نام دیا گیا، آسمان میں ایک بھوت۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی بھی ہے جو ان ذرائع سے سامنے آتی ہے۔ جی؟ صرف 21 طیارے بنے اور ہر ایک $2 ارب سے زیادہ کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی ناقابل یقین لیکن اتنی مہنگی صلاحیت کی کوئی حد ہے؟ کیا کوئی قیمت بہت زیادہ سمجھی جا سکتی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ بھی کہ مستقبل کی جنگوں میں ٹیکنالوجی، خاص طور پر اسٹیلتھ یعنی پوشیدگی کا کردار کیسے بدلے گا، جہاں نظر نہ آنا ہی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے۔